بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو صرف ڈگری کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور صرف ایک ہی دوڑ میں ہیں کہ ہمیں صرف ڈگری لینی ہے اور صرف ڈگری لینی ہے، لیکن حقیقت کچھ اس کے برعکس ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بہت سے لوگ جب مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اور ایون ٹاپرز ہوتے ہیں، اپنے بیچ کے ٹاپرز ہوتے ہیں، اپنے یونیورسٹی کے ٹاپرز ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر آ کر ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی ریزن ہمارے پاس ایک ہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے اور میرے لیے نوکری تو اس طرح سے پڑی ہے کہ مجھے لوگ آ کے آفر کریں گے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ورسٹ سینیریو ہے اس وقت ہمارے، جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے اور ہمارے اکیڈیمیا کے اندر ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ اسکل کے اوپر کوئی ایفرٹ نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہم لوگ آج سفر کر رہے ہیں۔ کرونا بھی گزرا، کرونا کے حالات ہم سب نے دیکھے۔ 2 سال تقریباً ہم نے ایک ایسا عرصہ گزارا جہاں پر سب کچھ بند ہو چکا تھا، اور وہ چیزیں ہمارے پاس رائز کی جو کہ ٹیکنیکلی اور جو کہ سکل بیس تھی۔ آپ دیکھ لیں جتنا بھی فوڈ پانڈا گجرات میں کوئی نہیں جانتا تھا، ڈیفرنٹ سٹیز میں کوئی نہیں جانتا تھا اسے، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس اسپیشل کنڈیشنز آئی، پورے کے پورے علاقوں میں پھیل گیا، ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر پھیل گیا۔ پہلے لاہور بیس، اسلام آباد بیس تھا صرف۔ حقیقت کیا ہے کہ جہاں پر آپ کی چیز جا کر رک جاتی ہے، وہاں پر جا کر آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ رائز کر جاتی ہے۔ یہاں سے ہم نے ایک چیز لرننگ دیکھی کہ جو سکل فل بندہ تھا اس کے لیے کچھ بھی ہرڈل نہیں آئی، اور جو بندہ صرف اپنی ڈگری کے بیس کے اوپر صرف جاب لے کر بیٹھ گیا، اس کے لیے سب سے زیادہ مشکلات اس طرح سے آئی کہ وہ جاب پہ نہ تو اس کو سیلری مل رہی تھی، اور کچھ آرگنائزیشنز نے، کچھ کمپنیز نے لوگوں کو ڈائریکٹلی فائر کر دیا، ڈائریکٹلی نکال دیا یونیورسٹی سے، کالجز سے، اسکول ٹیچر سب سے زیادہ سفر کیے ہمارے پاس، کمپنیز نے ایون نکال دیا، یونیورسٹیز نے تنخواہیں جو ہیں وہ ہاف دینی شروع کر دی۔ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ سیکٹر نے الاؤنسز روک لیے، ٹریول الاؤنس روک لیا، سب کچھ روک لیا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ سب کچھ جاب ہولڈر کے ساتھ آئی، لیکن ایون ان لوگوں کے ساتھ کچھ یہ مسئلہ نہیں آیا جو کہ سکلفل تھا اور جو اپنا کام کر رہا تھا۔ کس طرح سے اپنا کام کر رہا تھا کہ ہمارے پاس فری لانسنگ سائٹس موجود ہیں جہاں پر لوگ آج اچھا خاصا ایک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، ایک اچھی خاصی ارننگ، اور ایون کمپنیز چلا رہے ہیں اور وہ اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی انکم نہیں رکی، انکم سٹریم کے اوپر ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ اور کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کہ آج جو فری لانسنگ کر رہا ہے اور جو بندہ ہمارے پاس جاب کر رہا ہے، ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ان دونوں میں بگیسٹ ڈیفرنس سوچ کا ہے۔ سوچ کیا؟ ایک بندے کی سوچ ہے مجھے خود کرنا ہے، خود کمانا ہے اور اپنے لیے خود سارا کچھ مینج کرنا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اپنا سب کچھ جا کر دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کے عوض کچھ پیسے دے دو۔ اس کے اندر ہمارے پاس سب سے جو ڈیفیشنسی آ رہی ہے وہ سوچ کی آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈگری آ گئی لیکن ہماری سوچ ابھی تک بدل نہیں رہی۔ ہم نے ایک ہی طرف اپنے آپ کو فوکس کر کے رکھا ہوا ہے، ڈگری لی and then go to the market and take the job and do it۔ یہ ہمارے پاس بہت ایک ورسٹ سینیریو چل رہا ہے کہ جو ہماری سوچ کو ابھی تک نہیں بدل رہا۔ ڈگری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے جا کر جاب ہی کرنی ہے، ڈگری کا مطلب ہمیں ایک پنکچویلٹی کی طرف لے کر آتا ہے، ڈگری ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، ڈگری ہمیں صرف سکلفل بناتی ہے، نالج دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس جا کر ہم نے جاب کرنی ہے اور اپنی ساری ڈگری جو ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جاب کرنا ایک اچھی چیز ہے،
لیکن جاب کے اوپر ریلائی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ سب کچھ سوچ لیا جائے کہ میرا جینا مرنا جاب ہے. سو یاد رکھیے جب جو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے صرف جاب کر کے ہی اپنا جینا مرنا چلانا ہے، سو وہ لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، کبھی دماغی طور پر سکون نہیں ہوگا. آج موسٹلی وہ لوگ ہائیلی سکلفل ڈاکٹرز دیکھ لیں، انجینئرز دیکھ لیں، اچھی اچھی کمپنیز میں لگے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ان سے پوچھ لو اچھی تنخواہ لے رہے ہیں، ایک سوال ان سے کیا جائے کہ کیا سکون ہے زندگی میں، تو وہ ہمیشہ یہی کہیں گے سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، مجھے آگے موو کرنا ہے، مجھے باس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، مجھے ٹائم پر پہنچنا پڑتا ہے، مجھے میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے. مینز ایون ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 7 days کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پیسہ آ رہا ہے لیکن سکون نہیں آ رہا. تو ریزن کیا ہے؟ جس کام میں آپ کو لیئر نہیں ہے، جس کام میں آپ کو انجوائے نہیں ہے، جس کام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس کام کا کیا فائدہ؟ جس نے آپ کو صرف بگائی رکھا لیکن آپ کو کوئی سکون نہیں دیا. سو میرے بھائیوں، ایک ہمیں کام کرنا ہے جو کام ہم آج نہیں کر رہے، جس کام کے پیچھے ہم نے بھاگ دوڑ لگائی لیکن ایٹ دا اینڈ جا کر تھکے، ہم سے صرف تھکاوٹ ہم نے اپنے ذمہ لی لیکن اس کے عوض ہم نے اور کچھ نہیں لیا. سو یہی چیزیں آج ہمیں سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے آفٹر سم ٹائم، زندگی کے کچھ سالوں کے بعد ہم جا کر ڈاؤن ہونا شروع کر دیتے ہیں، ڈاؤن ہونا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ڈاؤن ہونے کی ایک ہی ریزن ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر پیشنیٹ نہیں ہو رہے. اور پیشنیٹ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. ہم تو صرف 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، 9 to 5 9 بجے 9:15 بجے پہنچنے کا وقت ہوتا ہے لیکن واپس آنے کا وقت نہیں ہے. وہ چیز ہمیں صرف تھکائی جا رہی ہے، تھکائی جا رہی ہے، اور تھکانے کے بعد ایٹ دا اینڈ ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہم جس جاب پر جا رہے ہوتے ہیں اسی کو گندا اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے دیکھیے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جب اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو پینسل دی جاتی ہے. پینسل کیوں دی جاتی ہے؟ کہ اگر غلطی کرے گا تو اس کو ربڑ سے مٹایا جا سکتا ہے نا، اس کی غلطی کو ختم کر کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے. کچھ بڑا ہوتا ہے، جو ہی پروان چڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پین وغیرہ دے دیا جاتا ہے. اور پین بھی کیا ہے؟ جس کو ریموور کے تھرو ریموو کیا جا سکتا ہے نا. اس کے اندر بھی غلطی کے چانسز، اگر غلطی ہو گئی تو پھر اس کو مٹا کر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی گروم کر جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو بال پین پکڑا دی جاتی ہے. کیوں؟ اب غلطی کے چانسز کم ہو گئے. جی کدھر سے سٹارٹ لیا تھا وہاں پر غلطی کے چانسز زیادہ تھے لیکن کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر مٹا کر اس کو ٹھیک کر لیا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا، ایک لمٹ یہ آئی، ایک وقت یہ آیا کہ ہمارے پاس جا کر غلطی کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم جب جاب کے اندر پروفیشنل ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، غلطی کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں، آرگنائزیشن کی ڈیمانڈز آپ سے بڑھتی جاتی ہیں، وہ آپ سے ہر چیز کی توقع زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے جا کر آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ صبح تو جاتے ہیں لیکن شام میں واپس پھر آنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ٹیم کو مینج کرنا ہوگا، آپ کا مینیجریل لیول چلا گیا ہوگا، کچھ آپ آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایک اچھا رول رکھ رہے ہوں گے. سو وہاں پر جا کر پھر آپ اسٹرک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو چیز آپ کو تھکانا شروع کرتی ہے، بتانے کا مقصد صرف یہ کہ اب غلطی کے چانسز بھی کم ہو گئے ہیں. جب آپ نے جاب سٹارٹ کی، غلطی کے چانسز زیادہ تھے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو باس بھی اگنور کر دیتا تھا. 4-5 سال گزرے، غلطی کے چانسز پھر تھوڑے کم ہو گئے. لیکن 10 سال گزر گئے، غلطی کے چانسز 0 ہو گئے. کیوں؟ یہ اسی بندے کی طرح جس نے بال پین سے کام کرنا شروع کر دیا، سیم اسی طرح آپ لوگ جب آرگنائزیشن کے اندر ایک ہائر لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کا غلطی کا لیول بھی اتنا منیمائز ہوتا چلا جاتا ہے. سو یہ چیز ہمیں تھکانا شروع کر دیتی ہے. بہت سے لوگ آج یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جاب میں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، جاب سے ہمارا دل نہیں لگتا. تو یاد رکھیے، جاب میں دل نہ لگنے کی وجہ سب سے بڑی ایک ہی ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ تو زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہم تھک رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم
ایفرٹ لگائی جا رہے ہیں لیکن ریوارڈ اتنا اچھا نہیں مل رہا ہوتا, اپریسیشن نہیں مل رہی ہوتی اتنی اچھی. سو ڈاؤن 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 ایٹ دا اینڈ کولیپسنگ. وہ چیز جا کر آپ کو کہیں نہ کہیں ڈائی کروا دیتی ہے, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کی پوری باڈی کے اوپر آ جاتا ہے. جو آپ پیشنیٹ تھے ڈے 1 جاب کے اندر, ٹھیک 5 سال کے بعد اتنا پیشنیٹ اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے جاب کے اندر سیٹسفیکٹری جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر تو 5 سال کے بعد آپ کا موٹیویشنل لیول, آپ کا پیشنیٹ لیول وہ نہیں ہے, تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ فردر لائف کے اندر ڈپریس نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو کر جاب کر سکتے. سو ریزلٹ کیا ہے, آپ کرنا کیا ہے ہم نے بات تو کر لی کہ ہم لوگ جاب میں اگر ریلیکس نہیں ہو رہے, یا ہمارے اندر انزائٹی آ رہی ہے, ڈپریشن آ رہا ہے, یا سیٹسفیکشن نہیں آ رہی, تو ہمیں کرنا کیا ہے پھر. تو ہر ایک بندے کے لیے جاب نہیں ہوتی, ہر ایک بندے کے لیے جاب نہیں ہے. ہمارے پاس اپرچونٹی ہر ایک بندے کے لیے ایکول ہے, اور بیسٹ کون ہوتا ہے جو اس اپرچونٹی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, جس کو اویل کر لیتا ہے اس اپرچونٹی کو. سو ٹھیک ٹائم کے اندر ٹھیک اپرچونٹی کو پچ کرنا, یہ بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. بہت سے لوگ جن کے پاس اپرچونٹی آتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اگلا دن آئے گا, دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. سب سے بڑا آج ہمیں جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کل دیکھیں گے. آج کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے, کل پہ چھوڑی جا رہے ہیں. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا, ان کے والد صاحب میرے پاس آئے, ڈسکشن چلتے چلتے انہوں نے ایک بات کی کہ میرا بیٹا, میں ساری ایفرٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا کل کو کمانا شروع کرے, تو میں جاب سے جو ہے نا تھک گیا ہوں, اور میں جاب چھوڑوں اور سکون کروں. بیٹا گریجویٹ ہوتا ہے, بیٹا آوارہ گردی میں پڑ جاتا ہے, دوسرے کاموں میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک اس کے والد صاحب سے اس کے گریجویشن کے 1 سال بعد ملاقات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا, میں اس کے لیے کل کی امید لگائے بیٹھا تھا اور اپنے آج کو بھولے بیٹھا تھا, اور اس کی وجہ سے میں صرف خواب دیکھتا رہا, لیکن ان خوابوں کا کوئی صلہ نہیں ملا, اور میں نے آج کو بھولا بیٹھا تھا کہ میں آج کے اوپر سوچ لیتا, میں سوچتا کہ آج میں اس کو کچھ بنا دوں, کل اس کا خود ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے بھائیو, آج ہمارے پاس مسئلہ سب سے بڑا یہی آ رہا ہے کہ ہم آج کو چھوڑ کر کل کی سوچ رہے ہیں. آج نہیں کرنا, کل کر لیں گے, دیکھی جائے گی, کل آئے گا دیکھیں گے, ابھی عمر پڑی ہے دیکھی جائے گی. آج جتنے ینگسٹر ہیں یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ایک ہی طرف سوچی جا رہے ہیں, صرف ایک ہی طرف. یونیورسٹی سے ڈگری لیں گے تب سوچیں گے ہمیں کرنا کیا ہے. سو یہی سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا ہمیں ڈاؤن کی طرف لے کر جانے کی ایک ریزن یہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈگری کریں گے تو کل تب کام کریں گے. یہ غلط سوچ ہے, غلط اپروچ ہے, جس نے ہمیں دماغوں میں ہمیں ویک کرنا شروع کر دیا. ہمیں کرنا آج ہے, آج وقت ہے, جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے, آج سے انیشیٹو لینا ہے, آج سے سٹارٹ کرنا ہے. جس بندے کی سوچ یہ بن گئی کہ مجھے آج کام کرنا ہے, وہ کامیاب ہے, وہ کر لے گا, کسی نہ کسی دن جا کر وہ کر ضرور لے گا جس نے نیت کر لی. اور جس نے سوچا کہ میں کل کروں گا, پرسوں کروں گا, یا آنے والے وقت میں کر لوں گا, سو وہ پھر کر بیٹھا. کتنے لوگ تھے جو میٹرک میں جاتے تھے, وہ میٹرک میں گئے تو وہ کہتے تھے ہم کالج جا کر جو ہے نا, وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انی پا دیں گے, تو کالج میں جاتے ہیں, کالج میں چلے گئے, کالج بھی پاس گزر گیا وقت, یونیورسٹی جائیں گے تو انی پا دیں گے. یونیورسٹی کا بھی وقت گزر جاتا ہے, لیکن اصل وہ وقت آ جاتا ہے جہاں پر جا کر اصل کام شروع ہوتا ہے, وہاں پر انی پانے کی نہیں سوچتے. جہاں پر آ کر ایکچول ہمیں کام کرنا ہوتا ہے وہاں پر جا کر ہم ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جہاں پر ہمیں صرف اتنا زیادہ بوسٹ نہیں چاہیے تھا وہاں ہم بوسٹ ہو رہے ہیں. اپنی باڈی کو غلط طرف لگا رہے ہیں, اپنی باڈی کو غلط طرف ایکزرشن کی طرف لگا رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ کچھ نہیں ملتا اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں. سو مقصد یہ آج کی ساری بات کا کہ ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور اپنی انرجی کم لگا کر زیادہ آؤٹ پٹ لینی ہے. وہ کس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ اپنے آپ کو سکلفل بنانا ہے. ملٹیپل سکلز کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیں لے کر آنا ہے, ملٹیپل سکل سیکھنے ہیں, تاکہ مارکیٹ کے اندر ہمیں مارکیٹ کے مطابق چلنا ہے. صرف اسی چیز کے اوپر ریلائی نہیں کرنا کہ جاب چل رہی ہے تو چلنے دو, مجھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے, جاب چل رہی ہے, گڈ, ویل اینڈ گڈ,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا کام کرنا ہے. اگر 8 گھنٹے نوکری کے اوپر دیے جا رہے ہیں تو 2 گھنٹے اپنے آپ کو اوپر بھی دیے جائیں. کس طرح سے اپنے اوپر دیا جائے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکل سیکھنا ہے اور اس سکل کے اوپر کام کرنا ہے. نوکری کسی بھی وقت جا سکتی ہے، نوکری کے اندر کوئی شورٹی نہیں، نوکری جا سکتی ہے. جو حالات ہمارے پاس، ہم نے شروع کے اندر میں نے کہا کہ کرونا نے ایک چیز ریلائز کرا دی، بہت سے لوگوں کی تنہائیں روکی، کچھ لوگوں کی نوکریاں گئی اور کچھ لوگ ٹوٹلی جو ہے نا فارغ ہو گئے، اپنا کیریئر سے جاتے رہے. سو آج ہمارے پاس وقت ہے. ایک چیز جو ہمیں آج پریکٹس کروا دی گئی، اس کے اندر یہی سیکھا گیا کہ جو کچھ ہے صرف وہی سب کچھ نہیں ہے. ہمیں اس سے زیادہ سوچنا ہے، اس سے بڑھ کے سوچنا ہے اور آج کرنا ہے. یہ نہیں کہ کل کو مشکل وقت آئے گا تب مجھے انیشیٹو لینا ہے، کل نہیں، آج لینا ہے. آج سے سٹارٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آج کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہے اور آنے والے وقت میں مشکلات کا سامنا کر جائے گا. آج کی ساری جتنی بھی بات کی، اس کا لبے لباب یہی کہ ہمیں آج انیشیٹو لینا ہے، آج سے ہمیں کام سٹارٹ کرنا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر چومے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.